رمضان اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان رمضان یا رمضان تیری اونچی مولا شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رمضان موٹیویشنل سیریز کا یہ ڈے 3 ہے، اور آج جس ٹاپک پہ میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے وہ ہے قرآن۔ رمضان کو جو بھی امپورٹنس دی گئی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، یعنی اٹس اے منتھ آف قرآن، ٹھیک ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، یعنی اللہ نے رمضان کے مہینے کو چوز کیا فار دا قرآن۔ نزول قرآن کے لیے کس مہینے کو چوز کیا گیا؟ رمضان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ تو یہ مبارک رات کون سی تھی؟ جو رمضان کی رات ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ جو ایک رات تھی وہ کون سی رات تھی؟ جو رمضان کی ایک رات تھی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل فرمایا اس مہینے میں۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن ایک ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، یہ ہمیں بلندیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور قرآن جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا، یعنی روزہ اور قرآن دونوں ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ قرآن جو ہے وہ دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنوار دیتا ہے، اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا ہے۔ یہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور پھر قرآن کو پڑھ کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر سے جو ٹینشنز ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹینشنز اور برے رویوں نے ہمیں بہت سخت بنا دیا ہوتا ہے، رائٹ؟ قرآن پڑھنے سے ہمارے اندر ایک نرمی آتی، یہ بہت ویلیویبل چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مہینہ چوز کیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ نے امپورٹنس دے دی رمضان کو، کس میں قرآن کو نازل فرما دیا۔ اب آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس مہینے میں آپ کا ریلیشن، آپ کا کنیکشن قرآن کے ساتھ کیا ہے، آپ کا کیا رابطہ ہے قرآن کے ساتھ، کیا تعلق ہے آپ کا قرآن کے ساتھ، آپ کو کتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ، کتنا آپ نے اس کو پڑھا ہے رمضان میں، ٹھیک ہے؟ اپنی باقی تمام ایکٹیویٹیز کو آپ نے کم کر دینا ہے اور قرآن کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے۔ قرآن کے لیے خصوصی آپ نے ٹائم نکالنا ہے۔ دیکھیے قرآن کا ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے، تو رمضان میں تو ہر چیز کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے قرآن پہ خصوصی توجہ دینی ہے، خصوصی۔ پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے اللہ کی کتنی رحمتیں یہاں پر نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ قرآن کو تراویحوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب قرآن کو سننا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، الحمدللہ۔ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو اسی مہینے میں حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ایسا کچھ بھی پورشن آپ حفظ کر لیں، کیونکہ اس میں آسانی آتی ہے۔ جیسے شیطان، میں نے پچھلے بھی ڈے میں بتایا تھا آپ کو کہ شیطان اس مہینے میں ذکر دیا جاتا ہے، تو ہر کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ اسی مہینے میں وہ نازل ہوا۔ تو آپ کوئی بھی صورتیں، کوئی بھی آیات جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ حفظ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے، اس میں آسانی آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو یا آپ قرآنی جو دعائیں ہیں وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے آپ دعائیں جو ہیں ہر روز ایک ایک دعا کر کے یاد کرنی شروع کریں، کوئی بک لے لیں جس میں قرآنی دعائیں ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن پہ غور کرنا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے میں، تو صرف یہ اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کو پڑھیں اور 10 نیکیاں ملیں، نہیں، اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. یعنی نمبر 1 آپ اس پر غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, ٹھیک ہے, سمجھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے روکا ہے, کس چیز کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا ہے. تو آپ کو کب پتہ چلے گا اس چیز کا؟ جب آپ اس کو اپنی لینگویج میں پڑھیں گے. یعنی اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ صرف ٹیکسٹ پڑھ لیں گے تو کیسے آپ کو ہدایت ملے گی, کیسے عقل مندوں کے لیے جو ہے نصیحت ہوگی, کیسے آپ کو یہ ہدایت بنے گا, کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس موقع پہ مجھے یہ عمل کرنا ہے. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو تدبر کب آئے گا, غور و فکر آپ کب کریں گے؟ جب آپ اس کو اپنی لینگویج میں پڑھیں گے. تو آپ نے اس کو اپنی لینگویج میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھنی ہے. اگر آپ عربی سیکھ لیں اور اس کو ایز اٹ از پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جس کو عربی نہیں آتی تو وہ کیا کرے, وہ اس کا عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھے یا انگلش میں, جو آپ کی آسان زبان ہے, تاکہ آپ اسے نصیحت پکڑیں اور پھر آپ اس پہ غور و فکر کریں. قرآن کی جو آیات ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کا بہت اجر ہے. یہ صرف اس لیے نازل تو نہیں ہوا نا کہ بس آپ اس کو پڑھ لیں, بلکہ اس لیے بھی نازل ہوا کہ آپ اس سے ہدایت پکڑیں, اپنی زندگی کو, اپنی آخرت کو بدلیں, اس کو بہتر بنائیں. تو آپ نے قرآن کے لیے بہترین ٹائم سلیکٹ کرنا ہے. جیسے فجر کا ٹائم بہترین ہے, اسی طرح سے تہجد کا ٹائم جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے بہت بہترین ہے. تو آپ نے اس کے لیے ٹائم سیٹ کرنے ہیں کہ آپ نے اس کو کب کب پڑھنا ہے. باقی تمام کاموں کی جو ٹائمنگ ہے اس کو کم کر دیں, اور قرآن کیونکہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو آپ نے اس پہ زیادہ فوکس کرنی ہے. اس طرح سے آپ دورہ قرآن کر سکتے ہیں. یعنی مختلف جگہ پہ لوگوں نے سینٹرز بنائے ہیں, اپنے گھروں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پورے قرآن کو ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. تو جہاں آپ کو موقع ملے وہ ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کرنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا قرآن ان کو سنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی قرآن کو سننے سے بہت اثر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں, رائٹ, اور ایک ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں, اور ایک ہے کہ آپ قرآن کو سنتے ہیں, جس کو سننا بھی باعث ثواب بھی ہے اور آپ کو چینج بھی کرتا. تو آپ نے اس رمضان میں اپنے گول سیٹ کر لیں کہ آپ نے قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنا ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں آپ کی ایفرٹ نہیں لگتی, اس میں آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا, اٹھ کے بیٹھ کے لیٹ کے جیسے آپ کو آسان ہے آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ اتنی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ کے موبائل کے اندر قرآن ہے, کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, سفر میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ کے لوگ اکثر لوگ جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں کتنی دیر لگ جاتے ہیں ان کو کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے, فوراً سے قرآن نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں. جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے, مساجد میں موقع ملتا ہے, جہاں پہ موقع ملتا ہے, آپ اس موقع کو گوائیں نا. پھر اپنا ٹارگٹ رکھ لیں, آپ لوگ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس رمضان میں مجھے ایک دفعہ قرآن کمپلیٹ کرنا ہے. اور جن کی الحمدللہ جن کی روانی زیادہ ہے اور جو بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھیں ضرور. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر قرآن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ اس پہ افسوس کریں, نہیں, جتنا آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں, اچھی تجوید کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, وہ آپ قرآن ضرور پڑھیں. اسی طرح جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے, حافظ اور حافظہ ہیں, ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے کہ وہ اس قرآن کو پورا کا پورا ریوائز کر سکتے ہیں, رائٹ. رات کو تہجد میں بیٹھ کے ریوائز کر سکتے ہیں, اپنی تراویحوں میں پڑھ کے ریوائز کر سکتے ہیں. تو ایک یہ مہینہ ان کے لیے ریویژن کے لیے بہت آسان ہوگا انشاءاللہ. اس مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ برکت بہت ہوتی ہے. چھوٹے وقت میں, تھوڑے وقت میں, چھوٹے ٹائم سپینڈ میں آپ بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے لیے اسپیشل ٹائم نکالا ہے انشاءاللہ, اور اللہ آپ سے کام کروا لے گا. جب آپ رمضان سے پہلے نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے گا. اپنے قرآن اپنے ٹیبلز پہ رکھیں, اپنے کلوز جتنی بھی جگہ ہوگی وہاں رکھیں, تاکہ آپ کو اٹھ کے ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور آپ یہ نہ سوچیں چلو میں بعد میں پڑھ لوں گی. کئی لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کل شروع کروں گی, وہ کل کبھی بھی نہیں آتا اور رمضان گزر جاتا ہے, اور وہ افسوس کے ساتھ اور غم کے ساتھ رمضان کو اینڈ کر دیتے ہیں. ان کو بڑا افسوس رہتا ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. ان کی دل کی کیفیت اور ہوتی ہے, اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے ان کی دل کی کیفیت اور ہوتی ہے, کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ کئی لوگوں نے قرآن کو کور اپ کر کے بہت اونچی جگہ پہ, اونچی شیلفز پہ رکھ دیا ہوتا ہے, اور پھر اتارنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو قرآن کو نیچے اتاریں, اس کو اپنے کلوز رکھیں, تاکہ آپ اس کو جلد پکڑیں اور آرام سے سہولت سے آپ اس کو پڑھ سکیں. تو قرآن پڑھنے کی کتاب ہے, صرف چھپا کے یا لپیٹ کے رکھنے کی کتاب نہیں. عزت تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو پڑھیں بھی تو صحیح نا, اپنے قریب تو رکھیں. تو اپنے ٹارگٹ بنا لینا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اگر کچھ لوگ ہیں وہ ایک پارہ ایک اٹیمپٹ میں پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. 5 نمازیں کسی طرح بھی آپ جو ہے کسی بھی وقت ان کو نمازوں کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں, چاہے آپ ربع پڑھیں, ٹھیک ہے, کوارٹر پڑھیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو
ٹائم آپ کو بہترین لگتا ہے؟ جیسے مائیں ہیں، ان کے جب بچے سو جاتے ہیں ان کے پاس بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. اکثر مارننگ میں بچے جو ہے وہ فجر کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظہر تک وہ سو رہے ہوتے ہیں، پھر ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. تو ماؤں کے پاس بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. یا عشاء کے بعد جب تراویح پڑھ کے آتے ہیں تو اس کے بعد بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ کا تعلق جو ہے قرآن سے اس مہینے میں بہت اچھا کر دے، مضبوط کر دے، اور صرف ہم رمضان کے مسلمان نہ ہوں اور صرف تعلق ہمارا قرآن سے رمضان تک نہ رہے، رمضان سے سٹارٹ ہو اور پھر پورا سال ہم قرآن کو پڑھتے رہیں بس. اور جو لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ابھی رمضان سٹارٹ نہیں ہوا، تو اگر وہ اس سے پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جیسے میں ایک جگہ پہ درس جہاں پہ دیتی ہوں، تو وہاں پہ ایک لیڈی نے مجھے کہا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں رمضان سے پہلے قرآن شروع کر دوں، تو تاکہ میری جو ہے وہ سپیڈ بہت سلو ہے تو میرا قرآن مکمل ہو جائے گا. تو میں نے کہا دوسرے طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے. ان کی جو ساس تھی وہ کچھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو میں نے کہا آپ کی ساس قرآن پڑھتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں نشانی لگی ہوگی، انہوں نے اتنا پڑھ لیا. تو ان کی نیت کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کا قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے ہاں تو لکھا گیا کہ وہ اسی پاتھ پہ تھی، اسی راستے پہ تھی. تو آپ ابھی شروع کر دیں، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہمیں رمضان کے کتنے دن نصیب ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہوتے. تو آپ جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی قرآن کو کنٹینیو کریں گی. تو آپ سب بھی اپنا سٹارٹ کر دیں، اور جو آلریڈی قرآن پڑھ رہے تھے آپ کوشش کریں آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ اسی کو مکمل کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق مضبوط کر دے تاکہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.